السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے اچھے لوگ۔ وہ پرائیویٹ اسکول میں آیا لگی ہوئی تھی۔ شکل و صورت ٹھیک تھی، تابع داری تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ پرنسپل کی بہت خدمت کرتی تھی، وہ بھی اس کا خیال رکھا کرتی۔ وہ بچوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ پرنسپل نے آواز دی، ثنا۔ جی میڈم جی۔ وہ بھاگ کر آفس پہنچی۔ یہ کلیننگ صحیح نہیں ہوئی۔ جی میں دوبارہ کر دیتی ہوں، وہ اسے بول کر اسکول میں راؤنڈ لگانے چلی گئیں۔ وہ بھی صفائی کر کے گیٹ کے پاس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ میڈم کے گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ میڈم کی بیٹی کالج میں پڑھتی تھی۔ اچانک کار آ کے گیٹ کے پاس رکی۔ پرنسپل کی بیٹی ہی تھی۔ اس نے اندر جا کر میڈم کو بتایا کہ انوشے آئی ہے کار میں۔ وہ گھبرا گئیں۔ انوشے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسے کوئی چھوڑنے آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئیں، اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ یہ اچانک گاڑی کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا ہوا انوشے؟ وہ اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ خاموش تھی۔ تم نے باز نہیں آنا نا اپنی حرکتوں سے۔ وہ حسب معمول خاموش تھی۔ وہ اسے گھر لے گئیں۔ گھر ساتھ ہی تھا جو لے کر آیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ پیسے بھی دے رہا تھا۔ میڈم نے منع کر دیا، نہیں تھینکس، آپ نے اتنا کیا، ورنہ لوگ تو مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے میڈم کا نمبر لے گیا۔ انوشے ذہنی طور پر اپسیٹ تھی۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اس سے پیسے کھاتا رہا، اینڈ پر بھاگ گیا۔ انوشے بچی تھی، اس کے لالچ کو سمجھ نہیں پائی۔ اسے اب پینک اٹیک آتے تھے۔ آج بھی شاید خود ہی گاڑی کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اسی کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ خود بھی اپنی زندگی سے پریشان تھیں، اوپر سے انوشے کی ٹینشن۔ ثنا انہیں بلانے آ گئی۔ اسکول میں کوئی آیا ہے میڈم۔ وہ واپس چل دیں۔ انوشے کو لٹا کر چھٹی کا ٹائم بھی ہونے ہی والا تھا۔ آفس میں کچھ لوگ آئے تھے، اسکول میں پھر چھٹی کر دی۔ ثنا کو صفائی کا بول کر وہ خود بھی آفس کی ضروری اشیاء سنبھالنے لگیں۔ ثنا بھی صفائی کر کے فری ہو چکی تھی۔ اسکول کو لاک کر کے وہ گھر پہنچی۔ انوشے سو رہی تھی۔ ثنا کو میڈم نے کھانا بنانے کا بولا۔ ثنا گھر سونے ہی جاتی تھی، باقی وہ ان کے پاس ہی ہوتی۔ رات کو میڈم واک کرتے ہوئے اسے چھوڑنے جاتی۔ اکثر ثنا کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ شوہر نالائق تھا، کام کرتا نہیں تھا۔ ثنا بچوں کے لیے محنت کرتی تھی۔ کئی لوگوں کی قسمت میں ہی سکھ نہیں ہوتا۔ ثنا اور میڈم بھی انہی لوگوں میں سے تھیں۔ ثنا کی بیٹی بھی کسی کے چکر میں پھنس گئی۔ پتہ تو تب چلا ثنا کو جب پانی سر سے گزر گیا۔ ثنا نے اسے خوب مارا، مگر اولاد تھی، کیا کرتی؟ میڈم سے اجازت لے کر اسے بھی اسکول ساتھ لانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس تکلیف میں، کیونکہ ان کی بیٹی بھی ایسے ہی مسئلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ثنا اب ہر وقت روتی۔ میڈم سمجھایا کرتی کہ کیا فائدہ، مگر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ پرنسپل اب سخت مزاج تھیں۔ انوشے بھی ان کے لیے کڑی آزمائش تھی، لیکن ثنا کو دیکھ کر انہیں ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ آزمائش امیر غریب نہیں دیکھتی۔ وہ ایک جیسی تکلیف میں مبتلا تھیں۔ وہ آج اسکول میں راؤنڈ پر گئیں تو ثنا نے آ کر بتایا کہ جو آدمی انوشے کو لے کر آیا تھا وہ آیا ہے، میں نے اسے آفس میں بٹھا دیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ آفس میں آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ جی بیٹھیں۔ خیریت؟ جی کیسی ہے اب انوشے؟ اب ٹھیک ہے، وہ کالج گئی ہے آج؟ اچھا، میں پریشان تھا، میری وجہ سے اسے کتنی تکلیف ہوئی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بھول جائیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھر خیریت سے پہنچ گئی تھی نا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ انوشے مینٹلی طور پر اپسیٹ ہے۔ جی ہاں۔ پھر پرنسپل نے اس کے لیے چائے بنوائی، پھر ساری بات انہیں بتائی۔
پھر ثنا کا بھی بتایا۔ وہ اچھا انسان تھا۔ سن کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ میڈم، انسان شاید سمجھتا نہیں کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ خیر اللہ ہے، حساب رکھتا ہے وہ۔ جی وہ تو ہے، لیکن ہمارے لیے تو آزمائش ہے کہ بچے ہمارے کہنے میں نہیں اور وہ خود اپنے بس میں بھی نہیں۔ ان کی بے بسی کی وجہ سے اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو آپ اب ہر طرف ہے جی، انسان کو انسان ہی مار رہا ہے اور اس پہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اتنے میں انوشے بھی آ گئی۔ وہ سرفراز کو دیکھ کر چونک گئی۔ آپ؟ ہاں، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اب ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ سوری، اس دن آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آپ کی گاڑی کے آگے رک گئی۔ جی مجھے بھی پتہ نہیں چلا، لیکن شکر ہے ہم آج سامنے ہیں، ورنہ آپ کا تو پتہ نہیں، مجھے آپ نے جیل بھجوا دینا تھا۔ پھر سبھی ہنسنے لگے۔ انوشے شرمندہ ہو رہی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا نہیں، خیر شکر ہے کہ وہ سب نہیں ہوا۔ انوشے، زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ جی سر، آگے سے ایسے نہیں ہوگا۔ تمہاری ماما کا کون ہے تمہارے علاوہ؟ ان کے لیے جیو۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کسی کے لیے خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ جی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اگر میڈم برا نہیں لگے تو میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے ملنے آ سکتا ہوں؟ جی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ وقت تھا گزر گیا، پھر وہ چلا گیا۔ انوشے پھر گھر چلی گئی۔ ثنا بولنے لگی، سب لوگ اچھے نہیں تو سب برے بھی تو نہیں ہوتے۔ وقت ہے، گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر زندگی کے سفر میں اچھے لوگ مل جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔